18ویں ترمیم میں بعض چیزیں جو ڈیولوشن ہوا وہ پورا نہیں ہوا، اس کو مزید ڈیولو کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض جگہ ڈیولوشن صحیح نہیں ہوا، اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرور ہے؟ وہ تو دیکھیں، جی ہاں ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی ناگزیر، نیب قوانین میں ترمیم 2 ماہ کے اندر ہوگی۔ وزیر قانون نے دنیا نیوز کو پلان بتا دیا، بے نامی جائیداد ضبط کرنے کا طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ میگا منی لانڈرنگ کیس، آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں 5 مارچ تک توسیع۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ نے انور مجید کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسکینڈل کے اہم کردار اسم مسعود کی بیماری کے باعث عدم پیشی۔ نواز شریف کو بخار ہو گیا، کوٹ لکھپت جیل میں ادویات کی فراہمی۔ سابق وزیر اعظم سے والدہ صاحبزادی مریم نواز اور نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات متوقع۔ پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں پر، 6 رکنی سعودی وفد کی اسلام آباد آمد۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے میں 21 ارب ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ریاض آئل ریفائنری لگانے کے ساتھ 2 پاور پلانٹ بھی خریدے گا۔ وزیر خارجہ میونخ گلوبل سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے جرمنی روانہ۔ پاک امریکہ تعلقات بہتر ہو گئے، افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ پاکستان کی دعوت پر طالبان امریکہ مذاکرات، ٹیم 18 فروری کو اسلام آباد جائے گی۔ وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا دعویٰ، باقاعدہ دعوت نامہ نہیں ملا، ٹرمپ انتظامیہ کا بیان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 20 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ انفراسٹرکچر مالیاتی منصوبوں میں پیپرا رولز کی چھوٹ کی منظوری متوقع۔ سندھ میں بے رحم ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال، درد سے تڑپتے مریضوں کا برا حال، علاج کے بجائے مسیحاؤں کا احتجاج، اسپتالوں کی OPDs دوسرے روز بھی بند۔ سانحہ ساہیوال کی تحقیقات میں 2 نمبری، شواہد میں رد و بدل اور پولیس کمیونیکیشن ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کا انکشاف۔ فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ میں پہلی گولی گاڑی سے چلنے کے دعوے کی تردید۔ CTD اہلکاروں کے اسلحے کی نالیاں اور کچھ کی فائر پنز بدلی گئیں، لیب اہلکار کی گفتگو۔ حکومتی معاملات میں مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ریٹ لے کر نہیں آتا، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ معذور افراد کے حقوق سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ کا وفاق اور صوبوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان۔ اگر عمل نہیں کرنا تو بتا دیں، منافقت نہ کی جائے، جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس۔ نوشہرہ کے علاقے پبی میں دشمنی نے پورا خاندان ختم کر دیا، گھر میں گھس کر فائرنگ سے میاں بیوی اور 3 بچے جاں بحق۔ کوہاٹ میں ٹرانسمیشن لائن پر آسمانی بجلی گر گئی، کئی گھروں میں شارٹ سرکٹ، کرنٹ لگنے سے 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ بادلوں نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو گھیر لیا، لاہور، گجرانوالہ، ساہیوال، فیصل آباد اور مری میں بارش، پشاور، ایبٹ آباد اور کوئٹہ میں بھی رمجھم، گلگت، سکردو، چترال، سوات اور کالام میں برف باری، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ صدیقی اور میں ہوں مریم ذیشان۔ میں ہوں میں رباب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بولیٹن کا کریں گے آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے خدشات درست ثابت ہونے لگے ہیں۔ حکومت 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے اشارے دینے لگی ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں دل کی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم 2 ماہ کے اندر ہوگی۔ بے نامی جائیداد ضبط کرنے کا طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے۔
تاثر مل رہا ہے کہ شاید 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جانے کا کوئی کسی کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ بہت اعتراض ہے. تو اس حوالے سے لا منسٹری جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی تجویز آئی ہے؟ 18ویں ترمیم میں بعض چیزیں جو ڈیولوشن ہوا وہ پورا نہیں ہوا, اس کو مزید ڈیولو کرنے کی ضرورت ہے, اور بعض جگہ ڈیولوشن صحیح نہیں ہوا, اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک کانسٹیٹیوشن آئین بھی انسان کا بنایا ہوا ہے, اس میں جب وہ جو پریکٹس میں آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں, اور اسی لیے امینڈمنٹ کا پروسیجر دیا ہوا ہے. تو کوئی ایسی سمجھیے کہ کوئی کوشش نہیں ہے کہ جو صوبوں کو دیے ہوئے اختیار ہیں 18ویں ترمیم کو کل کر دیا جائے, واپس لے لیا جائے. کم سے کم میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرور ہے؟ وہ تو دیکھیں, جی ہاں ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کو مزید ڈیولوشن کرنا ہے, مزید امپاورمنٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, بے نامی جائیداد سے متعلق قانون تو بن چکا مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ رولز موجود نہیں تھے. تو اب رولز جو ہیں وہ بنانے کا عمل جاری ہے, تو کس سٹیج پر ہے؟ یہ بے نامی ٹرانزیکشنز کا 2017 کا ایک اسٹیچوٹ ہے, آلریڈی جو پاس کیا جا چکا ہے. لیکن یہ نافذ العمل جب ہوگا جب اس کی رولز بنیں گے, اور یہ اب رولز فائنانس منسٹری سے ہو کے ہماری طرف آ گئے ہیں. ہم لوگ نے بھی بڑا پش کیا اس کو کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ میرے خیال میں میکسیمم 2 دن میں ہماری لا منسٹری سے ویٹ ہو کے نکل جائیں گے. اگر یہ پتہ پڑ جائے کہ یہ بے نامی پراپرٹی ہے تو باقاعدہ اس کے ایڈجوڈیکیشن ہوگا, اور پھر اس کی اپیل بھی ٹرائبونل میں جائے گی, اور اس ایڈجوڈیکیشن میں پھر اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے پراپرٹی کی, کانفسکیشن بھی ہو سکتی ہے پراپرٹی کی, اور پھر اس پراپرٹی کا ڈسپوزل بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سے ایک جو کالا پیسہ ہے یا لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو ایکسچیکر میں دوبارہ لانے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ وہ ہے. نیب کے قوانین سے متعلق بتائیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن کی نیب سے متعلق جو بات چیت چل رہی ہے اس میں ابھی تک کیا پیش رفت ہے؟ نیب کے وہ تمام قوانین جس میں ابیوز ہے اس کو ختم کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا کہ نیب کی جو اتھارٹی ہے, پاور ہے, طاقت ہے, جو اس کی ٹیتھ ہے اس کو ٹوتھ لیس نہیں کرنا. یعنی اب چند ماہ کی بات ہے. چند ماہ دیکھیں, چند ماہ تو 9 مہینے بھی ہیں اور 8 مہینے بھی ہیں میرے خیال. نہیں 2-3 مہینے شاید لگیں, 2 مہینے شاید لگیں اس پروسیجر. وزیر قانون فاروق نسیم کو آپ نے سنا. نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق بھی وہ بات کر رہے ہیں, جبکہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کا عندیہ بھی انہوں نے دیا ہے. اسی سب پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. شیلا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بھی سنی یہ گفتگو. 18ویں ترمیم میں ترمیم, پیپلز پارٹی کا موقف تو واضح ہے, لیکن کیا آپ حکومت کو سننا چاہیں گی کہ وہ کون سی ترمیم ہے جو 18ویں ترمیم میں حکومت چاہ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ابھی تو کلیئر نہیں ہے, ابھی مسودہ تیار ہوگا, باڈی اس پر کام کرے گی, آپ کو بھی انگیج کیا جائے گا, آپ اس کی حمایت کریں گی یا آپ یکسر چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم آپ نے پاس کی وہی رہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون حتمی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرین بناتے ہیں اور ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن اگر کوئی لکونہ آ جاتا ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کو یوں ہونا چاہیے تھا, تو یہ کام بھی پارلیمنٹ کا ہی ہے. اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے جس طرح سے بدنیتی کر کے 18ویں ترمیم پہ حملہ کیا جا رہا ہے, کبھی ہاسپٹل کی مد میں, کبھی ایجوکیشن کے میں, کبھی ٹیکس کلیکشن میں, اور ان کی اہلیت بھی نظر آ رہی شعبوں میں, وہ جو قابل غور ہے. اور کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک پی ٹی آئی نے خود لگا دیا ہے 18ویں ترمیم پہ کہ ان کی نیت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک بات ہے فاروق نسیم صاحب کی, وہ ایک قابل بیرسٹر ضرور ہیں, لیکن کیونکہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور ایم کیو ایم نے ابھی تک یہی سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو بھی پاور میں ہو فیڈرل میں ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے. اور اس کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ان کی بنیاد تھی بننے کی
कोटा सिस्टम और बिहारियों की आमद कभी उन्होंने उस पर फेडरल में बात नहीं की। लेकिन इस वक्त जो है अब कोटा सिस्टम से पीपल्स पार्टी ही के दौर में खत्म हुआ, लेकिन 4 दफा MKM पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थी और उसने कभी इस पे बात नहीं की। अच्छा शहला रज़ा साहिबा, वो पॉइंट्स क्लियर कर दीजिए 18वीं तरमीम के, जिस पर अगर हुकूमत ने चेंजिंग करने की कोशिश की तो मुखालिफत की जाएगी, और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये सारी जमातें बैठी थी, मतलब 2/3 जो थे नंबर उससे लोग बैठे थे, और ये 27 पार्टीज के इसमें रिप्रेजेंटेशन थी। उसके साथ मिलकर तकरीबन 11.5 महीने काम हुआ और फिर ये हुआ था। इसमें MKM की भी भरपूर इनपुट थी। तो ये इस तरह से पर्दे वाहिद नहीं होगा। इस पे अगर सब बैठेंगे, जहाँ पीपल्स पार्टी सकेगी वहाँ पे जरूर अपना राय देगी, लेकिन अगर कोई जुम्बिश कलम से चाह रहा है तो हुकूमत को फिर अपने आप को संभालना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानत में 5 मार्च तक तौसीक कर दी। नैब और FIA ने बताया कि चेयरमैन नैब ने केस इस्लामाबाद मुंतकली की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। PP कारकुनान और रहनुमा भी इस मौके पर अदालत पहुंचे। मजीद तफसील बता रहे हैं लियाकत अली राना। अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, निमर मजीद, जुल्करनैन मजीद, अली मजीद और दीगर की बैंकिंग कोर्ट में हाजिरी। अदालत ने मुल्जमान की जमानत में 5 मार्च तक तोसी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब ने दरखास्त पर साइन कर दिए हैं, इसलिए जमानतें ना दी जाएं। मुल्जमों के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि कानून मुल्जमों की जमानतें सुनने पर कोई कदगन नहीं लगाता। मुकदमे में गिरफ्तार हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और तलहा रजा को भी बैंकिंग कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अनवर मजीद और AG मजीद को तमाम तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। जियाले कारकुनान ने आसिफ अली जरदारी की रवानगी के वक्त नारेबाजी की। शेरों का शिकारी, शेरों का शिकारी। सूबाई वजीर सईद गनी, राशिद रब्बानी, डॉक्टर कयूम सोमरो और दीगर भी बैंकिंग कोर्ट पहुँचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जमों की अबूरी जमानत में तोसी हो गई है। अब फैसला ये होना है कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत कराची की बैंकिंग कोर्ट में होगी या नैब कोर्ट इस्लामाबाद में। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़ कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं एहतिसाब के नाम पर ड्रामा हो रहा है। फरियाल तालपुर के खिलाफ JIT बनाई जाती है मगर अलीमा खान को NRO दे दिया जाता है। जहांगीर तरीन के अकाउंट्स को भी उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। PP और नून लीग डील को मुस्तरद कर रही हैं। हुकूमत ना जाने बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एहतिसाब का अमल नहीं है, एहतिसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक ड्रामा है। अगर आप फरियाल तालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ तो JIT बन सकती है और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो सकती हैं, तो tehran की पुप्पो अलीमा खान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बन सकती है? अगर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बन सकती है तो इमरान खान की बहन के नाम पे जो प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं, जो बेनामी है मैं समझता हूँ, और इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ हैं, JIT क्यों नहीं बनाई जाती कि ये पैसा कहाँ से आया था? ये ज़कात, चंदे और खैरात जो शौकत खानम के नाम पे लिए जा रहे थे, क्या उससे प्रॉपर्टीज़ बनाना जायज़ है? जहांगीर तरीन ने अपने ड्राइवर और अपने बावर्ची के नाम पे तो अकाउंट खोले जो साबित हुए हैं, जिस पर उसने पैसे भरे, करोड़ों रुपए उसने जमा कराए। यहाँ तो अभी साबित होना बाकी है। जो NRO है वो एक आ चुका है और अलीमा खान को उनकी जो खुफिया प्रॉपर्टीज़ थी, उनका जो पैसा था उस पर पूछगछ नहीं की जा रही और FBR के जरिए उनको NRO पहले दे दिया गया। बात की है ढील वाली, नून कह रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम नहीं मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी क्या मजबूरी है जो PTI की लीडरशिप ये बार बार बात करती है। खबर दें आपको नौशहरा से, जहां पब्बी में घर में घुसकर फायरिंग की गई है। 5 अफराद जाम बहक हुए। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि ज़ाती दुश्मनी की वजह से ये वाक़या पेश आया है। मुलजिम फरार हो गए हैं इस वक़ूए के बाद। अलबत्ता मज़ीद तफसील इस वाक़े की यह है कि जाम बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। दुश्मनी ने एक और घर उजाड़ दिया है। नौशहरा का इलाका पब्बी, जहाँ पर घर में घुसकर फायरिंग की गई। फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुलजिम
मुलजिम मौके से फरार हो गए हैं। जामबहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर यह वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना दिखाई दे रहा है।